الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کتابوں نے نور راؤنا نور رشتہ کرنا کتاب دے دیں پیچھے. ہاں آج حدیث نمبر 36 ہے اور آج کی حدیث کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس طہارت کے لیے جب پانی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا. تو اس کے لیے جو بیان ہے وہ تیمم کا بیان ہے. تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا کسی چیز کی طرف، اور اس کا اصطلاحی معنی جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں یا ایسی صورت میں کہ انسان مریض ہے اور وہ پانی کا استعمال کرے تو وہ کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. اس صورت میں مٹی کا قصد کرنا اور تیمم کرنا اس کو تیمم کہا جاتا ہے. تیمم کا طریقہ کار آگے آئے گا. آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو بیان ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے والے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، یہ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے اسلام لے کر آئے. یہ ان کے بارے میں دو باتیں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ بہت نیک انسان اور علم کا بھی سمندر تھے سمجھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کا علم کو دیکھ کر ان کو بصرہ کے اندر معلم بنا کے بھیجا تھا کہ یہ جائیں وہاں پہ لوگوں کو دین سکھائیں. اور اس کے بعد ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ان کی نیکی اور ان کی تقوی، ان کا ورع، ان کا زہد دیکھ کر فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل قدر. کہتے ہیں یہ سفر کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ دیکھا، رجلاً ایک شخص کو، معتزلاً وہ علیحدہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا، لم یصلی فی القوم اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی سارے لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معتزل علیحدہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا. فقال آپ نے نماز کے بعد اس کو کہا، یا فلان، اے فلان، ما منعک، اس کا نام بھی بعض روایات میں ذکر ہوا، خلاد بن رافع شاید اس طرح کا ہی نام ہے کوئی. بہرحال یہ علیحدہ بیٹھا ہوا تھا. ما منعک ان تصلی فی القوم، آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. فقال اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتنی جنابہ، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی میں جنبی ہوں. یہ سفر کا واقعہ اور سفر میں تھے، لوگوں نے نماز پڑھی، وہ علیحدہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا. ولا ماء اور پانی بھی نہیں، اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی. نماز نہیں ہو سکتی، جیسے ظاہر بات ہے جب بندہ جنبی ہے، پاک نہیں، علیحدہ بیٹھا ہوا. فقال تو آپ نے کہا، وعلیک بالصعید، آپ کے لیے مٹی ہی کافی ہے. فإنہ یکفیک، وہ تیرے لیے کافی تھی. علیک بالصعید مٹی کو لازم پکڑتا، یعنی کہ مٹی کو استعمال کر لیتا. فإنہ یکفیک، وہ تیرے لیے کافی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی طہارت نہیں تھی لیکن وہ غائب نہیں ہوا، لوگوں کے ساتھ موجود رہا، نماز نہیں پڑھی اگرچہ، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا اب میں نے کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ایسے تھے، یعنی کہ جن کو نہیں پتہ کہ بھئی اب طہارت میں کیا کرنا ہے. بیٹھا کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے بتا دوں گا، سیدھی سیدھی بات. دوسری ایک اور بات، اس سفر میں اور بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے نہیں ٹوکا اس کو کہ تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو نماز نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، پوچھیں گے وہ بتا دے گا، اس کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے وہ کیوں. دوسری بات کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا ہے، یار آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھنے آئے. ڈائریکٹ اس کے اوپر فتویٰ، اس کے اوپر لان تان نہیں کی کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. الفاظ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں جنبی ہوں، اس کو مسئلہ بھی اس کو بتا دیا.
تو یہ ایک رویہ ہے، یعنی کہ جو رویہ اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی کہ کسی کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں اس کی وجہ تلاش کریں کہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ نماز سے رہ گیا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو اس طرح کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے اصلاح کے لیے، اور اس سے پوچھنا بھی چاہیے۔ اس حدیث کا جو مفردات ہیں ان میں ایک ہے رجل معتزل، الگ آدمی، رجل کا معنی آدمی، معتزل کا معنی علیحدہ۔ ایک معتزلہ فرقہ بھی ہے، معتزلہ عقائد میں فرقہ بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کر لے، زنا کر لے، چوری کر لے، یہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو معتزلہ ان کو بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ اہل السنہ والجماعت سے علیحدہ ہیں، علیحدہ شخص کو معتزل کہا جاتا ہے۔ الصعید مٹی کو بھی کہا جاتا ہے اور میدان کو بھی کہا جاتا ہے، سعید پاک مٹی۔ لم یصلی فی القوم، قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ اصابتنی، مجھے، اصابہ یصیب اصابتن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، لاحق ہونا۔ الجنابۃ، جنابت۔ اس سے جو احکام نکلتے ہیں وہ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر عمل میں کوتاہی کرے تو اسے فوری لعن طعن کرنا مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے، وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس حدیث کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، تیمم غسل کے قائم مقام ہے کہ ایک انسان پر غسل فرض ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک انسان پر غسل فرض ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، یہ اس کے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا، اور وہ آ کر جماعت کے ساتھ بانماز جماعت ادا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تیمم کا طریقہ اگلی احادیث کے اندر آئے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک کسی بھائی کو حدیث میں الفاظ میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ باقی کو اجازت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔